محرم الحرام کو خولی ابن یزید اصبہی کو 10,000، کعب ابن الحرو کو 3,000، حجاج ابن حر کو 1,000 کا لشکر دے کر روانہ کر دیا گیا۔ ان کے علاوہ چھوٹے بڑے اور کئی لشکر ارسال کرنے کے بعد ابن زیاد نے عمر ابن سعد کو لکھا کہ اب تک تجھے 80,000 کا کوفی لشکر بھیج چکا ہوں، ان میں حجازی اور شامی شامل نہیں ہیں۔ تجھے چاہیے کہ بغیر رکے حسین علیہ السلام کو فوراً قتل کر دو۔ اسی تاریخ کو خولی نے ابن زیاد کے نام ایک خط ارسال کیا جس میں عمر ابن سعد کے لیے لکھا کہ یہ امام حسین علیہ السلام سے رات کو چھپ کر ملتا ہے اور ان سے بات چیت کیا کرتا ہے۔ ابن زیاد نے اس خط کو پاتے ہی عمر سعد کے نام ایک خط لکھا کہ مجھے آپ کی تمام حرکتوں کی اطلاع ملی ہے، آپ چھپ کر باتیں کرتے ہیں، دیکھو میرا خط پاتے ہی امام حسین علیہ السلام پر پانی بند کر دینا اور انہیں جلد سے جلد موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کرو۔ یزیدی فوج کے لشکروں کی کربلا میں آمد 9 محرم کی شام تک جاری رہی۔ کوفہ کا منظر یہ تھا کہ باب کوفہ سے ایک لشکر برآمد ہوتا جو طب الجنگ اور دیگر آلات موسیقی بجاتا ہوا اور مختلف رنگوں کے جھنڈے اور مختلف قسموں کا اسلحہ لہراتا نکلتا، اور ابھی پوری طرح سے کوفہ سے برآمد بھی نہ ہوا ہوتا کہ پیچھے پیچھے دوسرا لشکر برآمد ہو جاتا۔ 6 محرم کی رات کو ابن سعد نے حضرت خزیمہ خزیمی کو امام علیہ السلام کی طرف بھیجا تاکہ امام کے کربلا آنے کا سبب دریافت کیا جا سکے۔ حضرت خزیمہ امام کی خدمت میں تشریف لائے اور امام علیہ السلام کی کربلا آنے کا مقصد دریافت کیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگوں نے ہی تو خطوط لکھ کر ہمیں بلایا تھا۔ یہ مذاکرات کافی دیر تک چلتے رہے۔ ان مذاکرات نے خزیمہ کی کایا پلٹ دی اور واپس جانے سے انکار کر دیا اور امام علیہ السلام کے ساتھ رہ گئے۔ کربلا میں یزیدی فوج کے لشکروں کی آمد دیکھ کر حضرت حبیب ابن مظاہر نے امام حسین علیہ السلام سے عرض کیا، میرا قبیلہ بنی اسد یہاں قریب ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کے پاس جاتا ہوں اور ان سے نصرت طلب کرتا ہوں۔ امام نے اجازت دے دی۔ جب رات ہوئی تو حبیب چھپتے چھپاتے اس قبیلے تک جا پہنچے۔ جب انہوں نے حبیب کو دیکھا تو کہا، کیا بات ہے، آپ اس وقت خیریت سے آئے ہیں؟ حبیب نے ان کو بتایا کہ فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کربلا میں ہیں اور ان کا خانوادہ بھی ہمراہ ہے، مومنین کی ایک جماعت بھی ان کے ساتھ ہے، ان کا ایک آدمی 1,000 پر بھاری ہے، ابن سعد کے لشکر نے ان کو گھیر رکھا ہے، تم میرے قبیلے کے لوگ ہو اور مجھ پر واجب ہے کہ میں تمہیں نصیحت کروں، تم لوگ میری بات مانو اور امام کی نصرت کرو اور میرے ساتھ ان تک چلو اور دنیا اور آخرت کا شرف حاصل کرو۔ خدا کی قسم، جو کوئی ان کی نصرت میں شہید ہوگا بہشت کے اعلیٰ ترین درجات تک رسائی حاصل کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ عبداللہ بن بشر نے کہا، میں پہلا شخص ہوں جو اس دعوت پر لبیک کہتا ہوں اور فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کروں گا۔ اس کے بعد بنو اسد کے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے اور ان میں سے ہر ایک نے دوسرے پر سبقت کا مظاہرہ کیا۔ اس طرح 90 آدمی اکٹھے ہو گئے اور امام کی مدد کے لیے چل پڑے۔ انہی لوگوں میں سے ایک منافق نے ایک آدمی کو عمر ابن سعد کی طرف روانہ کیا، جس نے وہاں پہنچ کر اس صورتحال سے ابن سعد کو آگاہ کیا۔ ابن سعد نے فوراً ازرق نامی شخص کی کمان میں 400 سواروں کا دست روانہ کیا کہ وہ بنو اسد کا راستہ روکیں۔
یہ سوار تیزی سے اس طرح بڑھے جس طرف سے حبیب ان لوگوں کو لا رہے تھے۔ دریا فرات کے کنارے ان دونوں دستوں کی مڈبیر ہو گئی۔ کچھ دیر مقابلہ ہوا مگر بنو اسد تعداد میں کم ہونے کی وجہ سے ٹھہر نہ سکے۔ بنی اسد کے بہت سے نوجوان شہید ہوئے، کچھ زخمی ہوئے اور باقی واپس چلے گئے۔ حبیب نے ازرق کو پکار کر کہا، اے ازرق، تجھ پر افسوس ہے، اس جگہ کی بجائے تجھے کہیں اور ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ان مردوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ جب سارے بنو اسد واپس چلے گئے تو حبیب نے خود کو بڑی مشکل سے امام تک پہنچایا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ امام نے ساری تفصیل سن کر فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تاریخ نے لکھا ہے جناب حبیب جن کی کمر جھکی ہوئی تھی اپنی کمر سے لکڑی کو باندھتے ہیں اور 10 محرم کے دن فوجی یزید کے سامنے آ کر کہتے ہیں، اے ظالموں، خدا کا خوف کرو، یہ رسول اللہ کا خاندان ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری اولاد سے محبت کرنا۔ اے ظالموں، یزید کی دولت کے سامنے، اس کی طاقت کے سامنے یہ مت بھولو کہ یزید کی طاقت سے بھی بڑی ایک طاقت ہے۔ کیا منہ دکھاؤ گے روز محشر اللہ کے رسول کو؟ شمر عمر بن سعد کہنے لگے، اس بوڑھے کی بات نہ سنو اور حملہ کر دو۔ اور یوں 300 افراد مل کے ایک بوڑھے حبیب ابن مظاہر پر حملہ کرتے ہیں۔ کافی دیر جناب حبیب مظاہر لڑتے رہتے ہیں اور آخر میں حبیب زمین کربلا پر گرتے ہیں اور مدینہ کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں، سلام یا رسول اللہ، آپ نے اس غلام کا خون جو اس امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں بہا قبول ہو۔